سر اگر یہ جو خبریں چل رہی ہیں کہ ان کی ایک انڈائریکٹ میٹنگ ہو جائے سب کی، اور یہ وٹکوف یا جے ڈی وینس پتہ نہیں آتے ہیں نہیں آتے، بہت ہائی پروفائل ہو جاتا ہے، لیکن وٹکوف اور کشنر اسلام آباد آ جاتے ہیں، ہمارے لوگ بیٹھ جاتے ہیں اور ایجپٹ ٹرکی کے لوگ ہوتے ہیں، تو آپ کے خیال میں اگر یہ میٹنگ کا ہونا ہی اسلام آباد میں اگر اسکیجول بھی ہو گئی تو اس کا مطلب ہے کہ پھر باتیں واقعی بہت سیریس حد تک ہیں، اور اگر یہ میٹنگ نہیں ہوتی تو ہم کیا سمجھیں کہ یہ ٹاک شروع ہونے سے پہلے ہی ختم ہو گئی ہیں؟ ہاؤ امپورٹنٹ از دیٹ میٹنگ؟ اس کا ہونا اور نہ ہونا تو خیر امپورٹنٹ ہے، اگر وہ بھی نہیں بھی ہوتی کیا وہ ایک انڈیکیشن ہے کہ یہ چیزیں صرف ہوا میں تھیں، کہ یہ میٹنگ از ناٹ دیٹ، ہم اس پہ زیادہ اوور ریڈ نہ کریں؟ جی صحیح ہے، میرے خیال میں اوور ریڈ نہیں کرنا چاہیے. جو چینلز آف کمیونیکیشن ہیں وہ بہت سارے ہیں، کیونکہ ترکی بھی کوشش کر رہا ہے، مصر بھی کر رہا ہے، پاکستان بھی کر رہا ہے، کچھ اور ملک جو ہیں وہ بھی کر رہے ہوں گے. تو یہ میٹنگ کہاں ہوتی ہے اور کس طریقے سے ہوتی ہے وہ میرے خیال میں ابھی تک دیکھنے کی بات ہے. اگر یہ پاکستان میں ہوتی تو ہمارے لیے تو بڑی ڈپلومیٹک سکسیس ہوگی ہمارے لیے اگر پاکستان میں ہوتی ہے. پر مجھے شک ہے کہ ابھی تک کوئی ایسے فیصلے نہیں ہوئے ہیں، پر شاید مذاکرات جاری ہیں کہ کیا ہوگا، کہاں ہوگی میٹنگ، پروسیس کیا ہوگا، اور اس میں کیا نقطے ہیں جن کے اوپر فیصلہ ہو سکتا ہے. مجھے جو شک ہے کہ پہلے پہلو پر تو ایک سیز فائر کے اوپر معاہدہ ہو سکتا ہے، اس کے بعد میں جو باقی جو ایشوز ہیں، نیوکلیئر ہے، مسائل ہے، سیکیورٹی ہے، وغیرہ وغیرہ، ان کے اوپر پھر بعد میں مذاکرات. سر لاسٹ کویسچن مجھے یہ بتائیے کہ چائنا نے بھی آج کہا ہے کہ امیجیٹ آپ بند کریں اس جنگ کو، رشیا نے بھی یہ کہا ہے کہ جنگ بند نہیں ہوگی تو معاملات حل نہیں ہوں گے. اگر یہ آن گوئنگ پروسیس ختم نہ، خدا نہ خواستہ نہیں چلتا، اٹ ڈزنٹ ریچ اینی لاجیکل کنکلوژن، اور 5 دن بعد یہ کوئی اس طرح کی حرکت کرتے ہیں یہ یا اسرائیلیز کے انفراسٹرکچر کو ہٹ کریں، انرجی سٹرکچر کو ہٹ کریں، تو ایران نے تو اب تک جو کہا ہے انہوں نے کیا ہے. انہوں نے کہا تھا اب ہمارے پہ کریں گے، ہم بیسس کو اڑائیں گے، آپ ادھر سے آئیں گے ہم ہارموٹس بند کریں گے، اب انہوں نے کہا آپ یہ کریں گے تو ہم کریں گے. اگر یہ چیز وہاں چلی گئی تو کیا ہم ایک تھرڈ ورلڈ وار کی طرف نہیں چلے جائیں گے؟ بیکاز اس کے بعد تو پھر چائنا اور رشیا کب تک ہینڈز آف کر کے رہیں گے اگر یہ اس حد تک بات پھیل گئی؟ جی میرے خیال میں یہ ہمیں خدشہ تو ہونا چاہیے کہ اگر کوئی یہ جنگ نہیں رکتی ہے تو ایسکلیٹ ہوگی. اگر ایران کا انفراسٹرکچر پہ اٹیک ہوتے ہیں تو وہ ریٹیلیٹ کریں گے. خلیج کے ممالک بہت ولنریبل ہیں، ان کی آئل فیسلٹیز ہیں، اس سے زیادہ وہ جو ڈیسیلینیشن پلانٹس پہ انہوں نے کہا کہ ہم اس پہ بھی ماریں گے، تو وہاں تو تباہی ہو جائے گی. پر گلوبل وار کی جو بات ہے اس میں میرے خیال میں روس اور چین اتنی جلدی اس میں نہیں پڑیں گے. روس کے لیے تو یہ جنگ کا فائدہ ہی فائدہ ہے. آئل پرائسز بڑھ گئی ہیں، جو کچھ یہاں اسلحہ استعمال ہو رہا ہے وہ یوکرین نہیں جا رہا ہے، تو ان کے لیے تو فائدہ ہے. چین کے لیے بھی اگر دیکھیں تو امریکہ یہاں پھنسا ہوا ہے مڈل ایسٹ میں، اور اس کی توجہ پیسیفک وغیرہ پہ جو پیوٹ ٹو ایشیا تھا وہ کہاں گیا. ٹھیک ہے مری صاحب، بہت شکریہ ہمیشہ ایک دم وقت دینے کا. ناظرین بات بڑی سمپل ہے، ہر اٹ از اے ٹائم ٹو گیٹ آف. دس از اے پرفیکٹ اپرچونٹی. تہران کے لیے بڑا ضروری ہے کہ ڈیل ہو جائے، بیکاز بلینز آف ڈالرز کا نقصان ہو چکا ہوا ہے، اور ابھی اصل مصیبتیں تو بعد میں شروع ہوں گی جب جنگ بند ہوگی. جو مہنگائی ہے، جو انفراسٹرکچر کا حال ہے، جو انڈسٹری کا حال ہے، تب رجیم کو اصل خطرے سامنے آئیں گے جب لوگ احتجاج بھی کر سکتے ہیں، سب کچھ کر سکتا ہے. ٹرمپ کے پاس بھی شاید آخری موقع ہو، بیکاز اگر یہ انفراسٹرکچر، یہ انرجی انفراسٹرکچر پہ گئے، پہلے ہی جو ایکسپرٹس کہتے ہیں کہ اگر آج بھی جنگ بند ہو جائے تو کم از کم 3 سے 6 ماہ چاہیے صرف انرجی مارکیٹ کو واپس نارمل آتے. 6 ماہ بہت عرصہ ہوتا ہے اکانومیز کے لیے. سو پراببلی دس از دا لاسٹ چانس فار ایوری ون، تہران، واشنگٹن، سب کے لیے، اور ہم لوگوں کے لیے بھی جو انڈائریکٹ اس کا بوجھ اٹھا رہے ہیں.
لیٹس ہوپ کہ سینٹی پریویلز. بریک لیتے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے.